بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل سے ہی معذرت شروع ہے، کیونکہ جس طرح کل کراچی میں لوگ نکلے، کراچی کی عوام نے پیار دیا، محبت دی، ہر جگہ استقبال کیا، تو زیادہ رش ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اتنا جوش، جذبہ، جنون ہونے کی وجہ سے اور پیار ملنے کی وجہ سے، وہ بھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں مل رہا تھا، تو وہاں پر بھی کافی جگہوں پر ہم لیٹ پہنچے، تو وہاں پر بھی اس پیار کی وجہ سے معذرت کی۔ آج ایک دفعہ پھر آپ لوگوں نے انتظار کیا، لیکن کراچی سے جس طرح نکلے تو یہاں تک تقریباً یہ 10 سے زیادہ مقامات پر یہاں پر بھی ویلکم کیا گیا، استقبال کیا گیا، تو لوگ نکلے تھے اور وہ ہمیں پیار دے رہے تھے، ہمارے استقبال کر رہے تھے۔ جگہ سے جو ہے تھوڑی دیر ہوئی، تو بہرحال ہم پھر بھی معذرت کرتے ہیں۔ میں پریس کلب حیدرآباد کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے عزت دی، میرے دوستوں کو عزت دی، احترام دیا، اور میں نئے منتخب شدہ صدر ہمارے جو ہیں جنید خان زادہ صاحب اور سیکرٹری جنرل اشوک شرما صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں کہ وہ حیدرآباد کی لوگوں کی آنکھیں بنیں گی، کان بنیں گے، اور زبان بھی بنے گی، آواز بھی اٹھائے گی ان کے لیے انشاءاللہ تعالی، اور ایک اس معاشرے کو بہترین بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی۔ صرف حیدرآباد نہیں، پورے سندھ، بلکہ سندھ بھی نہیں، پورے پاکستان ہم بھی آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہیں، چاہے جس بھی صوبے سے ہیں، جس بھی شہر سے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا مقدمہ لڑے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے مسلسل۔ جو ہمارے حقوق ہیں خیبر پختونخوا کے وفاق پر، وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ وفاق پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور جعلی حکومت کو قابض کیا گیا ہے۔ وفاق پر، پنجاب پر، سندھ پر، بلوچستان پر اور باقی 2 ریجنز جو ہیں وہاں پر ہماری جمہوری حکومت تھی۔ ریجیم چینج آپریشن کے بعد وہاں پر بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پر سلیکٹ کیا گیا۔ تو وفاقی حکومت چونکہ جعلی ہے اور وہ کسی کے اشاروں پر ہی ہمیشہ فیصلے کرتی ہے۔ بہرحال جو ادارے ہیں جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جن کا کلیدی کردار ہوتا ہے، ان کی طرف سے بھی ہمارے طرف سوتیلی ماں جیسا سلوک اور امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے۔ اور میرے منتخب ہونے کے بعد کہ جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ کم عمر ترین وزیر اعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ قبائلی اضلاع سے پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعلیٰ آیا ہے۔ قبائلی اضلاع ہمارے جو ہیں وہ تقریباً 78 سال سے محروم رہے ہیں، اور ہمیں صرف جو ہے جب بھی قربانی کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے ہمارے قبائلی لوگ زندہ ہیں، ہمارے قبائلی لوگ آ رہے ہیں، ہمارے قبائلی لوگ لڑیں گے، مریں گے، پاکستان کے لیے فتوحات کریں گے۔ لیکن بہرحال ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور جب بھی پاکستان پر برے حالات آئیں تو ہم نے قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی برے دن آئیں جو آج کل جو ہے یہ جعلی حکومت کے مسلط کردہ مسائل ہیں۔ بہرحال اسے بھی برے دن اللہ نہ کرے کہ پاکستان پر آئے، لیکن ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس طرح میرا نام اناؤنس ہوا تو ایک ادارے کا ترجمان جو ہے وہ پشاور آیا، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور وہ چلتا رہا، پھر ابھی تک چلتا رہا ہے۔ دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ تیار کھڑا رہتا ہے، اس میں گھومتے پھرتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناشتے بھی جو ہے انہیں جہازوں میں آتے جاتے رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا
پاسپورٹ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے، تو یہ امتیازی سلوک ہے۔ دوسرے وزراء اعلیٰ کے جو ہیں وہ تعریفیں ہوتی ہیں، اور اس طرح تعریفیں ہوتی ہیں کہ ان کے تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے ایک ہی صوبے میں وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں اور من گھڑت الزامات لگائے جاتے ہیں پریس کانفرنس میں، جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چلے میری ذات کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ذات کے ساتھ نہیں، یہ پورے صوبے کا ہے، میں پورے صوبے کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ضمع ضلع کو NFC میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر جو ہے وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، لیکن وہ 4 صوبوں میں تقسیم نہیں ہو رہا، 3.5 صوبے یا 3.25 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ہمارے جو سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں وہ خیبر پختونخوا میں انتظامی طور پر تو شامل ہوئے ہیں، لیکن فائنینشلی ابھی تک ان کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیں وہ ہمارا فائنینس میں جو شیئر ملتا ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ تقریباً 1300 ارب روپے سے اس وقت تک زیادہ بنتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارا جو بقایا ہے، ہم پاکستان کو سستی بجلی دے رہے، ہم پاکستان کو گیس دے رہے، ہم پاکستان کو آئل دے رہے، تیل دے رہے، ان سب کی مد میں ہمارا وفاق جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، لیکن اس کے باوجود 2010 میں ہمارا ناردرن بائی پاس پشاور مین صوبے کا کیپٹل، وفاق نے 2010 میں وہاں ایک روڈ شروع کیا تھا جو 3 ارب کا تھا، وہ 3 ارب میں مکمل نہیں ہوا، آج اس کی قیمت جو ہے اسکیلیشن سے تقریباً 31 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وفاق اس میں پیسے نہیں دے رہا، چونکہ ہمیں ضرورت ہے روڈز کی، پشاور میں پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو ہماری حکومت نے اپنے بجٹ سے اس میں 5 ارب روپے برج فائنینس کیے تاکہ وہ روڈ جلد از جلد بنے اور پشاور کے عوام کو سہولت ہو۔ بہرحال میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ پریس کلب حیدرآباد، یہاں پر جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ میچور بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے صوبے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقدمہ بھی لڑیں، کیونکہ جب سندھ پر مشکل وقت آیا، پانی کا مسئلہ آیا، تو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی سندھ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہمارے جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، جو ہمارے تھے اس وقت، ابھی تو نائل ہوئے ہیں، کانگریس کے اپوزیشن لیڈر تھے، جب ہوئی تو ہم پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی و خیبر پختونخوا کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کی عزت کا، آپ کی احترام کا شکریہ، ومالین الا البلاغ۔ جی سر آپ کریں جی۔ عبدالعزیز عابد صاحب امت سے تعلق ہے۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں علیہ اعلان کہا گیا کہ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کریں ہمارا پاکستان ہے اور تم ہو خواہ مخواہ اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، تو آپریشن وہاں پر چونکہ شروع کیا گیا زبردستی، تو صوبائی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں نے اپنے صوبے کی تمام انتظامیہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ میرے لوگوں کو چاہے وہ والنٹیئرلی باہر آئیں یا چاہے ان کو زبردستی نکالا جائے، میری انتظامیہ ان کے لیے جو ہے موجود ہونی چاہیے اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ دینی چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہمارا ایک نارتھ وزیرستان کا ایریا ہے بکا خیل، وہاں پر بھی لوگوں کو زبردستی نکالا گیا اور وفاق کی حکومت نے یہ کہا کہ ہم ان کو پیسے دیں گے، ان کو جو ہے ہم کمپنسیشن دیں گے، جو ٹیمپرری ڈسپلیس پیپل ہیں، TDPs جسے کہتے ہیں، ان کو ہم پیسے دیں گے۔ وفاق نے کہا
لیکن انہوں نے گھر بار چھوڑا ان کے لیے، پاکستان کے لیے قربانی دی، وہ پیسے ان کو نہیں دیے جا رہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے ان کو پیسے دے رہی ہیں، اور وہ ابھی تک 7.5 ارب روپے سے زیادہ بن چکے ہیں، 7.5 ارب روپے سے۔ علی حمزہ، سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے آپ کو ویلکم کیا ہے، کیا انہوں نے کسی طاقت کو کوئی میسج دیا ہے یا واقعی مستقبل میں آپ کا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ نون لیگ سے تو پی ٹی آئی اور زیادہ اختلاف ہے، شاید کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ رجک دکھائی دے رہی ہے۔ طاقت کو میسج، طاقت کو صرف ایک طریقے سے میسج دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ 8 فروری 2024 کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ہمیں غلط حکومت دی گئی ہے، اور اس جعلی اسمبلی سے وہ جو ہے استعفے دے اور باہر آ جائے، تو یہ انتہائی اسٹرانگ میسج ہوگا۔ محمد حسین یہ خان، جس طرح جو ہے لیٹے ہوئے ہیں طاقتوروں کے سامنے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، اس پر جو ہے سب جانتے ہیں، تو فضولی ہیں۔ اور ہاں ابھی تک جو ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جلسے کی اجازت دیں گے، لیکن ان کا جو ہے ابھی 6 بجے کے بعد، آج 6 بجے کے بعد ریٹرن NOC ہمیں دیا گیا تھا، اور ابھی تک رات کے 6 بجے تک کوئی بھی جو وہاں پر کنٹینرز، کیونکہ ہم نے اسٹیج لگانی تھی، ہم نے جو ہے وہاں پر ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست کرنا تھا، تو کوئی بھی وینڈر جو ہے ہمارے ساتھ تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی۔ تو ابھی 6 بجے کے بعد ہماری ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ، محمد حسین، جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے یہ ملٹری آپریشن کے اوپر کامنٹ کیا ہے، ہمیں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہے لوگوں کی، PGI نے بہت واضح الفاظ میں ایک ٹیرر اور پولیٹیکل نیکسس کی بات کی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپریشن تو کسی صورت میں نہیں رکے گا، کیونکہ ٹیرر اور ایک پولیٹیکل نیکسس وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے بہت اسٹرانگ ہے۔ دیکھیں، اس بیان کو میں مذمت کے ساتھ مسترد کرتا ہوں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہمارے تمام جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے چھت تلے جمع ہوئے، انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا جو ہے وفاق کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے رکھا، جس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور مکتبہ فکر کے لوگ خیبر پختونخوا کے وہ ایگری کر گئے۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے آئے رہے۔ جب ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا لندن پلان کے تحت، اور بیرونی سازش سے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے، جس کا علم ہمیں ہوا، اور ہم نے جو ہے خیبر سے لے کر تورغر تک اور چترال سے لے کر وزیرستان اور ڈی خان تک ان سب جگہوں پر جرگے بھی کیے، جلسے بھی کیے، اور پورے پاکستان کو بتایا کہ ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، اور دوبارہ جو ہے پختونے کے سر کا سودا ہوا ہے۔ لیکن وہاں پر اس وقت کی حکومت، اس وقت کے وزراء اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ہمارے خدشات صحیح تھے، یہ جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس وقت، اور ابھی جو ہے ان کے سر سے پانی گزر چکا ہے، اور جو ہے یہ جو چاہ رہے ہیں، بہرحال وہ بات کی باتیں انشاءاللہ اس کو ایک منٹ، انور کریں گے۔ سر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت کہتے کہ امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہی ہے، اور جو لوگ پاکستان کے آئین اور ملکی اداروں کے خلاف ہیں، آپ ان کے حامی ہیں، یہ کیا؟ دیکھیں، ملک کے ادارے تمام مفلوج ہو چکے ہیں، مفلوج کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ لوگ جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، ان کو جو ہے انصاف مل جاتا ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں۔
जो लोग कहते हैं कि हम इमरान खान का साथ देंगे वो अभी तक जेलों में हैं। तो ये तो हमारे अदालतों का हाल है। मैं जाता हूँ, मैं अदालत में रिट करता हूँ, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और ये मेरा हक है कि मैं अपनी लीडर से मिलूँ। वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस मुझे कहते हैं कि आप मिले अपनी लीडर से, उससे बात करें। मैं वहाँ अडियाला जेल जाता हूँ और अडियाला जेल का सुपरटेंडेंट जो है वो ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और मुझे मेरे लीडर मेरे कहा जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। इलेक्शन कमीशन, उसका रोल तमाम दुनिया ने 8 फरवरी 2024 को देखा। ये भी देखा कि हमसे निशान छीना गया, ये भी देखा कि हमसे कागजात जो है रास्तों में गुंडों की तरह लिए गए, ये भी देखा गया कि हमें जो है कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा गया। लेकिन खामोश तमाशाई, ये आपकी मफलूज अदलिया, ये आपका मफलूज इलेक्शन कमीशन और इसके अलावा जो है बाकी इदारों का, पुलिस डिपार्टमेंट का आप हाल देखें, बाकी इदारों का हाल देखें, तो ये तमाम इदारे जो हैं इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हैं। जब आपकी इंटेंशन, आपके इदारों की इंटेंशन ये हो कि आप एक मकबूल और कबूल तरीन लीडर मुल्क के साबिक़ा वज़ीर आज़म के ख़त्म करने में, उसकी पार्टी को ख़त्म करने में लगे हुए हों, तो फिर मुल्क में जो है इकानमी भी तबाह होगी, यहाँ पर दहशतगर्द भी आएंगे, यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल भी बनेगी। इरफान के बाद हमीदुर रहमान। 1 मिनट इरफान। जी जी जाते हैं। क्या समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई जल्द मुतवक्का है? और दूसरी बात ये कि इंतजामात चल रहे हैं और इसी से आपके जो कारनामा चल रहा है, जलसे, जुलूस, रैलियां, दौरे आप कर रहे हैं, तो ये आपको इशारा मिला है? अच्छा, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नाहक जेल में कैद किया गया है। जिन लोगों ने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली थी जो ममनू हैं, वो आज इक़्तिदार में बैठे हैं। जिन्होंने कानूनी तरीके से वो तहाइफ लिए हैं वो आज जेल में हैं। तो ये तो हमारे इंसाफ का निज़ाम है। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर अदालती इंसाफ करे तो आधे घंटे में हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से फ्री ट्रायल नहीं हो रहा और अदालतों के फैसलों में मुदाखलत हो रही है, तो इस वजह से वो कैद में है। हमीदुर रहमान जी सर, मेरा सवाल ये आपसे, एक तो ये बताइएगा सर, खैबर पख्तूनख्वा में कितने ऐसे अजला हैं कि जहाँ केपी की हुकूमत से फिट नहीं है? क्योंकि ये बात कही जाती है कि मगरिब के बाद वहाँ पर लोग अपने घरों से बात नहीं कर सकते। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि मर्जर के हवाले से आपने बात की फाटा की, तो फाटा का मर्जर बहुत जल्दबाजी में किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो सूरत हाल है, आपका ताल्लुक भी फाटा से, साबिक फाटा से, तो कह रही है कि वहाँ पर जो है वो दोबारा जगह सिस्टम बहाल करने के हवाले से काम किया जा रहा है। तो आप क्या उस इंतजाम को सही समझते थे या उसका कोई फ़वाइद सामने नहीं आया? देखिए, ये एक और ब्लंडर होगा अगर इस तरह किया गया। ये सिस्टम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और फाटा में पूरे पाकिस्तान से अलहदा सिस्टम था जो FCR के तहत चलता था। लेकिन अगर दोबारा जो है वहाँ पर कोई तजुर्बा करने की कोशिश की गई तो हालात अक्सर मुख्तलिफ होंगे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जो सिस्टम मतलब जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज अजला में भी अभी चलना शुरू हो गया है। लेकिन बदकिस्मती से उनको जो ट्रांजिशन पीरियड का वादा किया गया था 10 साल का, उनको वो हकूक़ नहीं दिए गए। 100 अरब रुपए का सालाना वादा किया गया था कि हम देंगे और ये 3% तकरीबन उस वक्त डिविजिबल पूल में बनता था, लेकिन अभी वो 3% ज़्यादा बनता है। वो तकरीबन आज के 300 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है, तब 100 अरब रुपए बनता था, लेकिन वो भी नहीं दिए जा रहे। वो 700 अरब रुपए बनते हैं, लेकिन अभी तक जो है 132 अरब रुपए दिए गए हैं। 568 अरब रुपए जो हैं अभी भी वफाक बकाया है और वो जो है इसमें सीरियस भी नहीं है। तो जो निज़ाम वहाँ पर चल रहा है उसका फेलियर नहीं है, फेलियर जो हमारे हुक्मरान हैं इनका है कि वो जो है सिर्फ जिस चीज़ में इनकी ज़ात के लिए फ़ायदा हो उन पर तो तवज्जो देते हैं, बाकी किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। और खैबर पख्तूनख्वा में रिट हमारी उसी जगह पर नहीं है जो कैंट और उसके मशरान के तहत आता। फैज़ भाई।
शेख साहब, मेरा सवाल ये है, हम जिनके बड़े शहर कराची में आए और फिर दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आए हैं, तो गवर्नेंस का क्या क्या देखा यहाँ पे? आप उसमें नहीं गई जो सिंध गवर्नमेंट की तो हुक्मरानी वो बेहतर है? किस तरह? काम करते हैं? सिंध हुकूमत की हुक्मरानी बेहतर है या KPK में ज़्यादा बेहतर? अच्छा, ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि 8 फरवरी 2024 को किसको वोट पड़ा था और किसके खाते में निकला था। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें तीसरी दफ़ा वोट दे रहे हैं और तमाम तर जुल्म जबर फस्तैयत के बावजूद, इलेक्शन सिंबल्स छीनने के बावजूद, पार्टी को ख़त्म करने के बावजूद भी लोगों ने हमें वोट भी दिया और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीसरी दफ़ा हुकूमत है तो वो लोग मुतमईन हैं। यहाँ के लोग मेरे ख़्याल में नाराज़ हैं जो सियासी पार्टी है जिसकी ख़ानदानी सियासत यहाँ चलती आ रही। हामिद, ऐसा लगता है कि स्पेशलिटी और पीटीआई के बाद ये जो कप्तान है उनका जिद्दी सूरत पैदा हुई है और ये जिद जो 70s की एवेट हुई थी, मुशीर रहमान को एसएम के ज़माने बेटर हो गया। आप ये समझते हैं कि पूरी जो रविश है या एग्जीक्यूटिव की रवैया जो भी है दोनों तरफ का, चाहे वो कप्तान इमरान खान साहब का हो या एस्टेब्लिशमेंट का हो, क्योंकि जिद उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। देखिए, मेरे ख़्याल में तो जब बात कौमी मफाद की हो तो उसमें ज़िद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे से ऊपर है कौमी मफाद और हर बंदे को जो है वो कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तमाम फ़ैसले करने चाहिए। अगर इमरान खान साहब की ये बात गलत है कि वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहता है, आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है, आज़ाद अदलिया की बहाली चाहता है, आज़ाद मीडिया की बहाली चाहता है और वो बज़िद है, तो फिर मेरे ख़्याल में इस चीज़ के लिए तमाम लोगों को इसको ज़िद नहीं समझना चाहिए। ये तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ के लिए तो इसके लिए मेहनत करें, क्योंकि पाकिस्तान हकीकी जमहूरियत से ही जो है वो मजबूत होगा। जाम, क्या बात है, क्या KPK में सीएसओ के लिए कोई कानून बना है? किस चीज़ का कानून? हिंदू मैरिज बिल। अच्छा, सॉरी, मुझे इसका इल्म नहीं है और मैं जाते हुए जिस तरह जाऊंगा इंशाल्लाह ताला इसको देखूंगा और फिर मैं जो है आपको सिर्फ एक मिनट सिर्फ नासिर भाई, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। ये बताइएगा कि आपसे पहले जो वजीर आला थे KPK के इदारे ने उनको तो स्पेस दिया हुआ था, आपको स्पेस देने को क्यों तैयार नहीं है? क्या मतलब आपको इतना उससे क्या धैर्य है? दूसरी बात ये कि आपकी जो पार्टी है वो ये कहते हैं कि आप जो है काफ़ी अर्से से KPK में बरसर इक़्तिदार है आपकी पार्टी और KPK में जो है वो तबाही आ गई है कि वहाँ जो है वो खंडर बन गया है, लोगों को हुकूक नहीं मिल रहा है, तो इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दावत देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की, आप आएँ। सदर साहब, आप अपनी टीम के साथ आएँ और हमारे जो सहाफ़ी बरादरी हैं उनको लाएँ, आपको मैं खैबर पख्तूनख्वा दिखा दूँगा। हमारे पिछले साल चूँकि इस दफ़ा सैलाब ज़्यादा आए थे और फ्लड जो हमारे फ्लैश फ्लड्स थे और क्लाउड बस्ट की वजह से, तो इस साल तकरीबन 1,50,00,000 के करीब जो है वो टूरिस्ट आए थे। इससे पहले साल जो है 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए थे। अगर खैबर पख्तूनख्वा इतना ही ख़राब है तो टूरिस्ट जो है वो बाकी सूबों से आते हैं, तो उनके जो है आने जाने में जो है इतनी नंबरिंग में फ़र्क ना आता। बहरहाल जब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह लोग हमें तीसरी दफ़ा वोट दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपका माइंड चेंज होकर आप PTI को फिर वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दोस्तों से गुजारिश है आप सब यहीं तशरीफ़ रखेंगे, मेहमान को कहीं और पहुंचना है। हमने चाय का इंतजाम किया था लेकिन मुझे मना किया गया है कि चाय नहीं, तो आप सारे लोग यहीं बैठे रहिएगा ताकि मेहमान आराम से जा सकें। शुक्रिया जी।